جی بابن کم یجوز الخیار، کتنی مدت تک بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے؟ حدیث نمبر ہے 2107۔ لیکن پہلے بھی اسی مضمون کی حدیثیں آ چکی ہیں، تھوڑا سا میں اس کا خلاصہ ذکر کر دوں، کیونکہ پہلے بات گزر گئی تھی، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ جب ایک شخص کوئی چیز بیچ رہا ہوتا ہے اس کو بائع کہتے ہیں، جو خریدتا ہے اس کو مشتری کہتے ہیں، مشتری کہتے ہیں، عین نہیں مشتری کہتے ہیں، اور یہ جو دونوں کر رہے ہیں اس کو بیع کہا جاتا ہے، خرید و فروخت۔ جو پہلے آفر کرتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، جو بعد میں اس کو قبول کر لے اس کو قبول کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے آفر کرنا یہ ایجاب، چاہے خریدنے کی ہو چاہے بیچنے کی ہو۔ یار میں فلیٹ بیچنا چاہتا ہوں، لوگے؟ یا آپ کا فلیٹ ہے مجھے بیچو گے؟ یہ ایجاب ہے۔ اب سامنے والا جب اس کو قبول کر لیتا ہے قبول ہے، اور اگر نہیں قبول کرتا منع کر دیتا ہے، اس کو رد کہتے ہیں کہ رد کر دیا اس نے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں جب ایجاب کوئی کرتا ہے تو سامنے والے کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو اس کو یس کہے چاہے نو۔ اسے کہتے ہیں خیار قبول، یعنی قبول کرنے یا رد کرنے کا اختیار، اس کو خیار قبول کہتے ہیں۔ تو جب ایک طرف سے آفر ہوئی، اب اس کو خیار قبول حاصل ہوا۔ یہ اس مجلس اور محفل میں چاہے تو یس کرے چاہے نو کرے۔ مجلس اور محفل کا مطلب، مجلس کہتے ہیں وقت کے ایک ایسے مجموعے کو جس میں انسان ایک حالت میں رہے، ایسی ایک حالت سے دوسری ایسی حالت میں نہ چلا جائے جس کی وجہ سے مطلب ہم کہیں کہ اگر فرض کر لیں اس میں کوئی بات پوچھی گئی تھی تو وہ دوسری حالت اس پوچھی ہوئی بات کا انکار، رد، اس سے اعراض یہ ثابت کر دے۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی سے کہا میرا فلیٹ خریدو گے؟ وہ سن کے اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، دوسرے کے ساتھ دنیاوی باتیں کرنے لگا، بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، کھڑا تھا چل پڑا اس طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس بات کو رد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو میں نے پہلے کہا تھا یہ چیز خریدو گے، اب جب تک وہ سوچ رہا ہے سمجھ لے یہ ایک مجلس چل رہی ہے۔ اب اگر وہ ادھر ادھر چلا گیا، کھانا کھانے لگا، دنیاوی بات کرنے لگا، مجلس بدل گئی۔ جب مجلس بدل گئی تو سمجھ لیں جو پہلے والا جو ایجاب تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اب میں نے یہ آپ کو کہا کہ میرا فلیٹ خریدو گے، آپ کھانا کھانا شروع ہو گئے، کھانا کھا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، تو یہ آپ کا قبول اس میرے مطلب ایجاب کے مقابلے میں نہیں کہلائے گا، کیونکہ بیچ میں کھانا آ گیا۔ اب آپ نے کہا مجھے قبول ہے، میں نے کہا میں تو نہیں بیچتا ہوں، تو آپ نے کہا بھئی تم نے کہا تو تھا، لیکن بیچ میں چونکہ کھانا آ گیا، مجلس بدل گئی، اب نیا ایجاب اور قبول ہوگا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو پہلے کہتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں، چونکہ بیچ میں کھانا آیا، پہلے والا ایجاب تو گیا، اب آپ کہتے ہیں یس میں خرید رہا ہوں، یہ ہے ایجاب، اب مجھے اختیار ہوگا قبول کا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب ایک دفعہ ایجاب ہوا اسی مجلس میں دوسرے کو قبول کا اختیار ہے، جب تک وہ قبول نہ کرے۔ تو اس کا مطلب ہے دیکھیں اس کا قول ہے یس، ابھی اس کا قول کچھ بھی نہیں، یا تو یہ نو کر دے یا کچھ بھی نہ کرے، اٹھ کے جیسے چل پڑا، تو قول متفرق ہو گئے، ایک جیسے تو نہیں ہو، ادھر یس ادھر سے بھی یس، اب ایک جیسے ہوں گے۔ جب تک یہ قول متفرق رہیں گے یہ سودا پکا نہیں ہوگا۔ یہ ہے فقہ حنفی کا اصول۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے ایجاب کیا اور اس نے اسی مجلس میں قبول کر لیا، تو اگر یہ ان کے بدن جدا ہو گئے تو یہ ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی متفرق بدن جدا ہونے سے پہلے یہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا خریدیں گے، اس نے کہا یس، ڈن ہو گیا سودا، لیکن ابھی مجلس ایک ہی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ سامنے والا کہہ سکتا ہے نہیں میں ختم کر رہا ہوں، میں نہیں لیتا، میں اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں، یہ کیونکہ مجلس ابھی ایک ہے۔ جبکہ فقہ حنفی کی روشنی میں چاہے وہ مجلس یعنی یہ ایجاب کرے یا قبول کر لے، اب بیع پکی ہو گئی، بس اب ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی رضامندی کے بغیر ختم نہیں کر سکتا، چاہے اسی مجلس میں بیٹھے ہوں چاہے آپ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہوں، دونوں صورتوں میں۔ تو گویا کہ اب جو حدیثیں آ رہی ہیں اس میں نبی کریم نے فرمایا کہ جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں تب تک وہ بیع قائم رہے گی، فسخ نہیں ہوگی۔ تو یعنی جب تک قول متفرق نہ ہو بیع قائم رہے گی، اور اگر قول متفرق ہو تو بیع نہیں ہوگی۔ تو ہم اس سے مراد لیتے ہیں قولی طور پر ایک دوسرے سے یعنی باتوں کا جدا ہونا، یہ ایجاب کرے اور دوسرا رد کر دے، یہ قول متفرق ہو گئے، بیع نہیں ہوگی۔ اگر اس نے یس کہا اس نے بھی یس کہا، یہ ایک جیسے قول ہو گئے، یہ بیع پکی ہو گئی، اب اسے ختم نہیں کر سکتے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جدائی سے مراد بدن کا جدا ہونا کرتے ہیں کہ اگر ایجاب و قبول ہو بھی گیا اور بدن ابھی جدا نہیں ہوئے، دونوں بیٹھے ہیں اسی مجلس میں،
ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے یس کہا، اس نے بھی یس کہا، اور پھر یہ دونوں جدا ہو گئے، اب یہ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اب تفرق ابدان ہو گیا، جسم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، تو اب اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو فرق کیا ہوا کہ ہمارے نزدیک قول کا اعتبار ہے، ان کے نزدیک مجلس کا اعتبار ہے۔ ہمارے نزدیک اگر قول موافق ہو گئے، اب کوئی بے ختم نہیں کر سکتا، چاہے آپ اسی مجلس میں بیٹھیں، بس قول پکا ہو گیا۔ امام شافعی کہتے ہیں ایجاب و قبول کے ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی، یعنی یس یس دونوں نے کہا، اس کے باوجود بھی جب تک مجلس میں ہیں دونوں کو ختم کرنے کا اختیار ہے۔ اگر جدا ہو گئے اب اختیار سلب ہو جائے گا۔ تو ہمارا قول اس لیے زیادہ مضبوط ہے کہ مومن کا اقرار بہت بڑی دلیل سمجھا گیا ہے، اور دیگر بھی دلائل تھے، میں نے حدیثیں آپ کو عرض کی تھیں، لیکن مومن کا اقرار بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آفر کی اس نے میرا فلیٹ خریدو گے اتنے میں، اس نے کہا یس، تو جیسے ہی ایجاب و قبول ہوتا ہے اس کا حق میرے فلیٹ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، اور میرا حق اس کی قیمت کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کو دوسرے کو سامنے والی کے مرضی کے بغیر سودا ختم کرنے کا اختیار مل جائے، تو گویا کہ جو اس کا حق اس کے مال کے ساتھ وابستہ ہوا تھا، یہ اس کے حق کو سلب کر رہا ہے، اور یہ شرعاً جائز نہیں کہ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کے حق کو سلب کر لیں۔ اس لیے دونوں کا حق قائم ہو گیا۔ ہاں، اگر دونوں راضی ہو جائیں کہ ہم اس سودے کو ختم کریں، اس کو ہمارے نزدیک اقالہ کہتے ہیں، وہ شرعاً جائز ہے کہ ٹھیک ہے باہم رضامندی سے سودا ہوا تھا، باہم رضامندی سے ختم۔ لیکن امام شافعی تو یہ کہتے ہیں کہ ایجاب و قبول ہو بھی گیا، ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، جدا نہیں ہوئے، چاہے دوسرا راضی ہو نہ ہو یہ ختم کر سکتا ہے، یا یہ راضی ہے وہ ختم کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں، ذہن میں رکھیے۔ اور ضمناً بس یہ عرض کر دیتا ہوں کہ فقہ حنفی کی روشنی میں یہ بیانہ لینا یا مطلب پیمنٹ کر دینا، ڈاؤن پیمنٹ تھوڑی سی کر دینا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یا ڈاکومنٹس بنا لینا، یعنی یہ اس کی شرعی طور پہ مطالبہ نہیں ہے ان کا کوئی۔ یہ قانونی اعتبار سے ہو سکتا ہے، ہمارے عرف کے اعتبار سے ایجاب و قبول۔ اس نے کہا لوگے، اس نے کہا یس، پکا ہو گیا سودا، چاہے اس نے ایڈوانس نہ دیا ہو، کوئی بیانہ نہ رکھوایا ہو، سودا پکا۔ مومن کی بات کے اوپر ہماری شریعت کہتی ہے کہ بس مضبوطی ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر دونوں راضی ہیں تو وہ بیانہ دے دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر بیانہ نہیں دیا اور چلے گئے، سودا پکا ہو گیا، بعد میں آپ کہہ رہے ہیں میں آ رہا ہوں قیمت دینے، آپ نے کہا نہیں بھی چونکہ آپ نے بیانہ نہیں دیا تھا میں نے تو کسی اور سے سودا کر لیا۔ نہیں کر سکتے ہیں، کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور بروز قیامت اس کا حق سلب کرنے کی بنا پر آپ کو میدان محشر میں اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے اکثر گزارش کرتا ہوں کہ یہ خرید و فروخت کے مسائل چونکہ زیادہ ہماری نگاہوں سے گزرتے نہیں ہیں، زیادہ عمومی طور پر آپ مسجد میں شاید ہی کبھی آپ نے جمعے کے بیان میں خرید و فروخت کے کوئی مسائل سنے ہوں، پوری زندگی گزر جائے گی آپ کی نہیں سنیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں مطلب عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جو عوامی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اکثر ڈسکس نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ہم ان سے دور ہوتے ہیں مسائل سے۔ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آئے فوراً کسی عالم دین، اچھے مفتی صاحب، بلکہ عالم دین بھی نہیں، مفتی صاحب، ان مستند مفتی صاحب سے آپ بات کریں کہ میں یہ چیز فروخت کرنا چاہتا ہوں، ان کنڈیشنز کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ، صحیح ہے کہ نہیں۔ کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں پہلے آپ پرمیشن لے لیں، اس کے بعد کریں، مطمئن رہیں گے، ورنہ کئی سالوں بعد پتہ چلے گا کہ حرام کھا رہے تھے، سود کھایا ہے آپ نے، اپنی اولاد کے پیٹ میں آپ سود کھلا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو معلوم نہیں تھا بھائی جان، معلوم کرتے۔ شادی بیاہ کی رسمیں ساری معلوم ہے، ایک ایک چیز، دادی کا جوڑا بھی آئے گا، نانی کا جوڑا، مامی کا جوڑا بھی آئے گا، اور پھپھی کی لونگ بھی آئے گی، اور ہمارے ہاں تو جی وہ مٹھائی کا ٹوکرا اور اس کے اندر بالو شاہی ضرور ہوتی ہے، ایک ایک چیز پتہ ہوگی۔ دین کے معاملے میں بالکل معلوم نہیں ہوگا۔ یہ خواتین کو خاص طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہر چیز کی معلومات رکھتی ہیں، تو یہ بھولے پن سے یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں نہیں معلوم تھا، بھئی سیکھا کیوں نہیں ہے؟ شریعت نے واجب قرار دیا، اور اگر آپ نے سیکھا نہیں، بہت سے علوم ہوتے ہیں کہ فوری سیکھنا لازم نہیں ہوتے، لیکن جب ضرورت پڑے اس وقت سیکھنا ان کو لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے علم دو طرح کا ہوتا ہے، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین تو جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو سیکھنا لازم ہے، اس میں ضرورت نہیں دیکھی جاتی، سیکھنا لازم ہے۔ فرض کفایہ جب ضرورت ہو تب آپ سیکھ لیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس پہ ہم کلام کریں گے، اگلے پروگرام میں حدیثیں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔